بسم الله الرحمن الرحيم يا الله برسول الله بك يا الله برسول الله بسر شکسته نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغیبت الہیہ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین. اما بعد فقد قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ. سامعین کرام، ناظرین حضرات، آج کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے حوالے سے ہم نے مولائے کائنات کی اس قول کو آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا. آج آپ کی خدمت میں وہ واقعہ نقل کرنا ہے، وہ تاریخ بیان کرنا ہے مولائے کائنات کی جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا وہ آخری لمحہ تھا. یعنی آج کا جو دن ہے، یعنی 19 رمضان المبارک کی صبح یعنی فجر کے وقت سے لے کر کے اور 21 رمضان کی شب کا وہ حصہ کہ جس حصے کے میں تقریباً علماء بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 3 گھنٹہ باقی تھا کہ جب ہمارا مولا ہمارے آقا اس دنیا سے گئے. یعنی علماء کے اعتبار سے 19 رمضان کی نماز فجر سے لے کر کے اور 21 رمضان کے وہ آخری حصے کہ جس میں ہمارا مولا ہم سے جدا ہوا تقریباً 45 گھنٹے ہوتے ہیں. ان 45 گھنٹوں میں ہمارے مولا کے کیا معمولات تھے تاریخ میں بھی بیان ہے اور راوی بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا اس 45 گھنٹے میں تقریباً 20 وصیتیں کی ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دستور زندگی یہ تھا، یعنی یہ وہ حصہ جو زندگی یعنی ظاہری زندگی کا جو آخری حصہ جو 45 گھنٹے کا ہے، اس میں مولا کائنات نے کیا کیا فعل انجام دیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ وہ شب ایسی شب تھی، قیامت کی شب تھی کہ جب علی کبھی حجرے میں جاتے تھے، کبھی حجرے کے باہر آتے تھے. یعنی جب نماز فجر کا وقت ہوا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ گئے. مسجد کوفہ جانے کے بعد گلدستہ اذان پہ گئے اور جانے کے بعد اذان کہی اللہ اکبر. یعنی جب اذان تمام ہوئی مولا کائنات کی تو اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے صبح فجر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نمودار ہوئی ہو اور علی سو رہا ہو. اے طلوع فجر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہوا ہو
اور علی سو رہا ہو۔ مولا کائنات جب اذان دے چکے گلدستہ اذان سے ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی ذات، علی ابن ابی طالب کی شخصیت ایک مرتبہ محراب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب محراب کی طرف گئے ہیں تو محراب کی طرف جاتے وقت علی نے کہا کہ اے لوگو مجھے راستہ دے دو، ایک مجاہد اور ایک مومن جا رہا ہے۔ مولا کائنات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کو شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا۔ عجیب مسلمان ہیں، عجیب لوگ ہیں، یعنی لوگوں کو جو شہید کیا جاتا ہے، لوگوں کا قتل ہوتا ہے ظلم کی وجہ سے، لیکن علی کو جو شہید کیا گیا، علی کو جو ضربت لگائی گئی، وہ شدت عدالت کی بنیاد پر۔ مولا کائنات کے وہ دو جملے، وہ دو فقرے جو مسجد کوفہ میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب مولا کائنات محراب میں گئے اور جانے کے بعد جب نماز کو ادا کرنے کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ ابن ملجم آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد ابن ملجم نے ایسی ضربت لگائی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی شب ہے عزادارو! علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یعنی اتنی جنگیں کی ہیں، اتنی فتح حاصل کی ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ نہیں کہا۔ لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، پہلا جملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ان 45 گھنٹوں میں جو امام فرماتے ہیں جب ضربت لگی تو اس وقت امام نے کہا فزتو برب الکعبہ، اور اس کے فوراً بعد یا نماز کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو دوسرا جملہ علی ابن ابی طالب کا ہے وہ امام نے فرمایا کہ ابن ملجم کو پکڑ لیا جائے۔ یہ دوسرا جملہ استاد مطہری، شہید مطہری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام نے جب ضربت کے وقت جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی تھا کہ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا جائے، ابن ملجم کو پکڑ لیا جائے۔ آخر کیا مقصد تھا علی ابن ابی طالب کا؟ کیوں مولا کائنات چاہتے تھے کہ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا جائے؟ کون مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جسے ضربت لگی ہو، اس کے باوجود بھی علی ابن ابی طالب کو یہ خیال ہے کہ اگر ابن ملجم کو گرفتار نہ کیا گیا تو کوفے میں خلفشار مچ جائے گا اور فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ لوگ یہ پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ علی کو ضربت کس نے ماری، علی کا خون کس نے کیا، کس نے علی کو قتل کیا؟ مولا کائنات جانتے تھے، اسی وجہ سے مولا کائنات نے کہا ابن ملجم کو گرفتار کر لیا جائے۔ دو جملے، دو الفاظ مولا کائنات کے جب گھر پہ گئے ہیں اور بستر پر ہیں، اس وقت مولا کائنات نے جو ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ میری مثال اس عاشق کی طرح ہے کہ جس وقت مجھے ضربت لگی میں اپنے معشوق سے مل چکا تھا، اس وقت میں اپنے معشوق کی خدمت میں حاضر تھا۔ دوسرا جملہ جو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات نے کہا کہ میری مثال اس انسان کی طرح ہے کہ جو انسان شب کی تاریکی میں، شب کے سناٹوں میں، رات میں جو پانی تلاش کر رہا تھا اور صبح فجر پہنچتے پہنچتے اسے پانی مل جائے،
عزیزان ایمان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کون سی ذات ہے؟ انسان کون پہچان سکتا ہے؟ لیکن یہ آج کی صبح، عجیب صبح عزیزو، 19 رمضان المبارک یعنی فجر کا وقت، وہ عجیب وقت تھا کہ جب میرا مولا گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا، تاریخ لکھتی ہے کہ مرغابیوں نے دامن پکڑا، اس لیے کہ یہ جانور ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر علی گئے، اگر میرا آقا گیا تو اب واپس پلٹ کے نہ آئے گا۔ مولا کائنات نے وہاں پہ بھی فرمایا کہ یہ مرغابیاں ہیں، ابھی میں جا رہا ہوں، یہ مرغابیاں میرا دامن پکڑ کے رو رہی ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ اہل بیت روئیں گے، میرے چاہنے والے سر و سینہ پیٹیں گے۔ عزادارو، جب مولا کائنات کو ضربت لگی ہے، اس کے بعد مولا کائنات کو چٹائی میں لپیٹ کے اصحاب نے ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف لے کر کے چلے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو مولا کائنات نے کہا اس وقت، اے بیٹا حسن، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کر دو۔ بیٹا تھا، دل تڑپ گیا بیٹے نے جب اس حالت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا، آخر آپ کیوں ایسا چاہتے ہیں، کیوں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں اس وقت؟ امام نے فرمایا کہ بیٹا، تمہیں نہیں پتا ہے کہ دنیا میں بھی تم دیکھ لو، تم جانتے ہو کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے، اگر اپنے پاؤں سے چل کے گیا ہو، لیکن کچھ دیر کے بعد جب گھر میں پلٹ کے آئے گا اور جب اسے لوگ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے لے کے آئیں، یا اسے اپنے لوگ اپنی گود میں اٹھا کر کے لے کے آئیں، تو بھلے ہی اسے کچھ نہ ہوا ہو، لیکن جو گھر والے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر کے لوگ ہیں، جب اس حالت کو دیکھیں گے تو تڑپ جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ مولا کائنات نے اس کے بعد جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، مولا کائنات کہتے ہیں کہ میرے اصحاب کو یہیں سے واپس کر دو، اس لیے کہ جب مجھ کو اس حالت میں زینب و ام کلثوم دیکھیں گی تو وہ برداشت نہ کر پائیں گی، اور اس شدت سے جب ان کے اوپر مصائب ہوگا تو وہ اپنے رونے کو کنٹرول نہ کر پائیں گی اور وہ زار و قطار گریہ کریں گی۔ یعنی مولا بھی جانتے ہیں کہ میری اس حالت کو دیکھ کر کے میرے بچے گریہ کریں گے، میرے بچے میرے اوپر آنسو بہائیں گے۔ یعنی امام یہاں پر اہل بیت کے رونے کو نہیں منع کرتے، ان کے اشکوں کو نہیں روکتے، بلکہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ بلکہ اصحاب چلے جائیں۔ عزادارو، اصحاب کو رخصت کر دیا، علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لائے۔ اجرکم اللہ، آج کی عجیب شب ہے، آج کا دن عجیب دن ہے عزادارو۔ ارے تھوڑی دیر پہلے علی کے جب گئے تھے تو کیا عالم ہے، ارے جب علی اس وقت گھر میں آئے ہیں تو جناب زینب ام کلثوم زار و قطار گریہ کر رہی ہیں۔ عزادارو، جناب زینب ام کلثوم نے، بیٹیوں نے مل کر کے علی کے سر کا زخم صاف کیا، خون کو پوچھا، ریشے مبارک کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر جب گزر گئی تو امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر نکلے۔ کیا دیکھا، ایک صحابی ہے جو کھڑا ہوا گریہ کر رہا ہے، جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے اسبق بن نباتہ۔ مولا قریب آئے اور آنے کے بعد کہا، اسبق، بابا نے سب سے جانے کے لیے کہا تھا، سب چلے گئے، لیکن تم کیوں نہیں گئے؟ اسبق نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہتے ہیں، مولا، جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے، لیکن میرے قدم ساتھ نہیں دیتے، اس لیے میں نہیں جا سکا۔ اجرکم اللہ،
اسبق کہتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ آخری بار ہم اپنے مولا سے مل لیں اور اپنے مولا سے ہم آخری رخصت چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا اسبق ٹھیک ہے تم یہیں پر انتظار کرو، ہم اندر جاتے ہیں بابا سے اجازت لے کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام مولا کائنات کے قریب آئے اور آنے کے بعد اجازت لی۔ امام اجازت لیتے ہیں، لینے کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ پردے کو ادھر لگا دیا جائے اس لیے کہ میرا صحابی آ رہا ہے۔ اسبق کو پھر امام حسن علیہ السلام نے اجازت دی، اسبق گھر میں تشریف لائے، لانے کے بعد سلام کیا، مولا کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسبق نے دیکھا کہ کیا دیکھا کہ علی کے زخموں سے بچوں نے ان کی بیٹیوں نے خون صاف کر دیا ہے، علی کے ریشے مبارک سے خون کو صاف کر دیا ہے۔ عزاداروں بیٹی کی عظمت کو جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے گھر پہ بھی، اگر ہمارے ہاں بھی اگر کسی کی ہاں میت ہو جاتی ہے تو لوگ نارمل طریقے سے سب روتے ہیں، لیکن ایک کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جنازے سے لپٹ کے روتا ہے، دور سے دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رونے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے جانے والا جو شخص ہے یہ اس کی بیٹی ہے، اجرکم اللہ۔ جب اسبق نے دیکھا، ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سے جب جناب خدیجہ گئی تھی تو لوگ رسول کے اوپر آلائش وغیرہ مٹی وغیرہ پھینکتے تھے، لیکن جب رسول گھر میں تشریف لاتے تھے تو ایک 5 برس کی بچی فاطمہ زہرا اپنے آغوش میں بابا کے سر کو رکھ کر کے اپنے بابا کے سر پہ اوپر سے جو بھی خاک وغیرہ ہوتی تھی انہیں دھلتی تھی، انہیں صاف کرتی تھی۔ جنگ احد میں جب یہ خبر ہوئی، جب یہ خبر اڑی کہ محمد قتل کر دیے گئے، یہی وہ فاطمہ زہرا کہ احد کی طرف دوڑتی ہوئی گئی، روتے ہوئے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے، اور جانے کے بعد حالانکہ وہ افواہ تھی، جب جا کے دیکھا تو بابا زندہ تھے لیکن زخم تھے، دندان شہید ہو گئے تھے، اس کو صاف کیا۔ لیکن ہزاروں تاریخ میں نے اور بھی دیکھا ہے، ایک یہ وہ بیٹی ہے جناب زینب کہ جس نے اپنے بابا کے ریش سے، اپنے بابا کے زخموں سے خون کو صاف کر دیا۔ ایک وہ بیٹی ہے فاطمہ زہرا کہ آلائش وغیرہ جو بھی گرد و غبار ہے بابا کے اوپر پڑتے اسے صاف کر دیا۔ لیکن میں نے ایک 4 برس کی بیٹی سکینہ کو دیکھا کہ جو دربار شام میں کھڑی ہے اور اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ جناب سکینہ سے یزید نے کہا کہ اگر تو اپنے بابا کو چاہتی ہے، اپنے بابا کو بلانا چاہتی ہے تو تو اپنے بابا کو بلا لے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جناب سید سجاد کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد اجازت لی، لینے کے بعد اپنے بابا کے سر کی طرف خطاب کیا، سر کی طرف مخاطب ہوئی، ہونے کے بعد جناب سکینہ کہتی ہے بابا دربار یزیدی میں بابا میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں امام حسین کا سر جناب سکینہ کی آغوش میں آیا اور جناب سکینہ گریہ و ماتم کرتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں تو اسبق جب گھر میں آیا ہے اور آنے کے بعد جب دیکھا کہ علی کو جو ضربت لگی تھی اس جگہ پہ جو خون تھا بیٹیوں نے صاف کر دیا ہے، ریش کے خون کو صاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسبق کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر کے اوپر ایک پٹی بندھی ہے جو زرد کلر کی ہے، جو زرد قسم کی ہے، لیکن میں پہچان نہ سکا اور میں مشخص نہیں کر پا رہا تھا۔
میں مشخص نہیں کر پا رہا تھا کہ پٹی کا وہ رنگ یعنی جو زرد رنگ ہے وہ یا زیادہ ہے یا علی کے چہرے کے جو زرد رنگ ہے وہ زیادہ ہے. ہاں آزاداروں، اس کے بعد تاریخ ملتی ہے، تاریخ نے لکھا کہ محمد حنفیہ نے ایک جراح اور ایک طبیب کو بلایا. بلانے کے بعد ایک طبیب آیا اور آنے کے بعد مولا کائنات کا معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، جراح کہتا ہے کہ مولا اب آپ وصیت کرنا شروع کر دیجئے. ارے یہ سننا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ اے جراح، ارے یہ جملے ذرا آہستہ کہے، اس لیے کہ میری بیٹیاں نہ سن لے. میں کہوں گا کہ شہزادیوں، ارے کتنا آپ لوگوں کے اوپر یہ کتنا کرم ہے خدا کا، کتنی خوش نصیب ہے کہ آپ لوگوں نے جراح کو بھی بلا لیا، معائنہ بھی کرا لیا، شربت بھی پیش کر دیا. لیکن ایک بیٹی کربلا میں ہے جو در خیمہ پہ انتظار کر رہی ہے. ارے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا کہ ذوالجناح تو آ رہا ہے، ذہن الٹی ہے، پیشانی پہ خون لگا ہے، لیکن میرا بابا نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ ذوالجناح قریب آیا، ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ گئی، آواز دی، اے ذوالجناح اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا قتل ہوا تھا تو میرے بابا کو 2 بوند پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اے ذوالجناح میرے بابا کو جب شہید کیا گیا تو انہیں پانی سے سیراب کیا گیا تھا یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.